حضور سیدی شیخ الاسلام کے شفیع رشید تو ہیں اور ان کے روحانی بیٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہزارہا علماء ان کے شاگرد ہیں فن خطابت میں، اور پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں اور فن خطابت سے علماء کو مستفید کر رہے ہیں۔ اور صرف علماء ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے تاجر ہوں، وکلاء ہوں، جج ہوں، اور جتنے بھی شعبہ جات ہیں، اساتذہ ہوں، ان کو خطابت کی ٹریننگ دینے میں کمال مہارت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کمال موقع عطا کیا ہے، اور ہزارہا علماء ان کے شاگرد ہیں، اور یہاں تک کہ بڑی بڑی جامعات اسلامہ یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد لاہور کی بڑی بڑی جامعات، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ میں باقاعدہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے فن خطابت کے جو آخری فضلاء ہوتے ہیں، جن کا آخری سال ہوتا ہے، ان کو خطابت کے ٹپس دینے کے لیے اور خطابت سکھانے کے لیے اس عظیم شخصیت کو بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ میری مراد علامہ محمد سرفراز قادری سیدہ مجدہ، اور آج آپ کا عنوان ہے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کا نبوت الکریم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ کائنات علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس موضوع پر آج ہمیں جو پیغام مصطفی لے کر آئے ہیں اس سے مستفید فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ نعرہ گلگل کا استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ حمد و صلات کے بعد شہر فقیہ اعظم میں اس خوبصورت مارکی میں 5 روزہ دروس قرآن کی چوتھی نشست میں حاضر ہونے والے تمام معزز و مکرم میرے بھائی بزرگ اور میری عزت مآب عفت مآب بہنیں بیٹیاں اور مائیں، اور آج کی اس نشست میں مہمانان خصوصی تشریف لائے محترم المقام علامہ ناصر مسعود فریدی صاحب، محترم المقام قاری محمد شاہد فریدی صاحب، اور سابقہ سٹی ناظم محترم محمد بن قاسم صاحب۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس درس قرآن کی اس خوبصورت نشست میں 3 وہ معزز و مکرم شخصیات کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک شخصیت مومنوں کی پہلی ماں، جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سیما، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اس عظیم ماں کا ذکر کرنا ہے اور ایک ان کی اس عظیم بیٹی کا ذکر کرنا ہے کہ جو شہزادی حضور کے نسل مبارک کے قیامت تک چلانے کا سبب اور ذریعہ بنی، اور ایک اس ذات کا ذکر کرنا ہے کہ جو ذات اس لائق ہے کہ اسے طہارتوں کی جامع اور طہارت کاملہ رکھنے والی ہستی سیدہ کائنات کے جوڑ کے لیے چنا گیا، زوج بطول مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ تینوں شخصیات، ان میں سے کسی ایک کا ذکر بھی اگر شروع کر دیا جائے تو گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں، مگر چونکہ 3 کا ذکر کرنا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ ان تینوں کا ذکر ایک ترتیب سے کر دوں تاکہ آپ کو میری ساری گفتگو یاد بھی ہو جائے۔ جب میں نے اس آیت پر کوئی ایک آیت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس موضوع پر کوئی ایک آیت، کہ کوئی ایک ایسی آیت ہو جو ان تینوں شخصیات کا اکٹھا ذکر کر دے، تو میری توجہ پھر اس آیت کریمہ کی طرف گئی جہاں اللہ رب العزت نے ان تینوں کی طہارت کی ضمانت خود اپنے ذمہ لے لی، کیونکہ یہ ایسا وصف اور خوبی تھی کہ جو ان تینوں کے اندر اللہ نے کاملاً رکھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اے میرے نبی کے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، رب کائنات ارادہ کر چکا ہے۔ مولا کیا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا ارادہ یہ کیا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے دور لے جائے، دور کر دے، دور رکھے۔ کیا دور رکھے؟ رجس، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کا نقص ہمیشہ کے لیے عنکم الرجس، ہر قسم کی نجاست اللہ رب العزت تم سے ہمیشہ دور کر دے۔ اچھا یہاں یہ معنی نہیں کیا، توجہ ہے نا میری طرف، یہ معنی نہیں کیا کہ پاک کریں، وہ پاک کرنے کی بات اگلے الفاظ میں، یہاں تک پاک کرنے کی بات یہ معنی نہیں کیا کہ تمہیں پاک کریں، نہیں، فرمایا دور لے جائے، دور رکھے۔ پاک تو اسے کیا جاتا ہے جہاں پہلے کچھ نقص اور نجاست ہو، جو پہلے ہی پاک ہو انہیں پاک نہیں کیا جاتا، پاک تو پہلے ہی ہے، اس لیے عنکم الرجس فرمایا۔ علماء کرام تشریف فرمایا انکم فرمایا، منکم نہیں فرمایا۔
منکم ہوتا تو پھر ہوتا تم سے تمہاری ذات سے، منکم نہیں، فرمایا عنکم، یعنی اے میرے نبی کے گھر والوں، پاک تو تم پہنے ہی ہو، مگر رب کائنات نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی نجاست، کوئی عیب، کوئی نقص کبھی تمہارے قریب بھی نہ آنے پائے، تمہارے قریب بھی نہ آنے دے، یہ اس نے ارادہ کر لیا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اسے کتنا ٹائم چاہیے کہ وہ پھر پروسیس مکمل کرے؟ اسے کتنا وقت چاہیے کہ اس نے یہ پروسیس پورا کرنا ہے؟ ارادہ ہو گیا، اب مولا وقت کتنا لگے گا، ٹائم کتنا درکار ہے کہ اب یہ عمل مکمل ہو؟ اس نے سورہ یاسین میں آیت نمبر 83 کے اندر اس کی بھی وضاحت فرما دی، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ سن لو، جب وہ ارادہ کرتا ہے اسے زیادہ وقت نہیں لگتا، وہ صرف عمل کرتا ہے اور فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اسے ایک لمحے کی بھی تاخیر، صرف اس نے کن کہنا ہے، ہو جا، ادھر اس کا ارادہ ہوا، ادھر اس نے کن فرمایا، وہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ اسی لمحے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضور کی آل کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنے کی ضمانت خود لے لی۔ اب یہاں سوال ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ان نفوس قدسیہ کے لیے یہ ضمانت کی آیت اتری؟ ضمانت کی بولیے نا، ضمانت کی آیت اتری، ایسی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بھی میرے آقا نے، تاجدار کائنات نے بیان فرما دی۔ فرمایا ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن، اس میں رہنا ہے قیامت تک، قیامت تک یہ قرآن اللہ کی کتاب ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کتاب کو فنائیت نہیں، کبھی فنا نہیں ہوگی، قیامت تک رہے گی۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، اس میں قیامت تک رہنا ہے۔ فرمایا لوگوں، میں تو پردہ فرما جاؤں گا اس دنیا سے، اپنے چہرہ بددعا پردہ فرما کر تم سے اوجھل ہو جاؤں گا، مگر سن لو انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا۔ نہ کبھی قرآن آل سے جدا ہو سکتا ہے، نہ آل قرآن سے جدا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، اس کی تو شان یہ ہے کہ اس کی قربت وہ پائے جو پاک ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ قرآن کی قربت تو وہ پائے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے ٹچ نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوا نہیں جا سکتا۔ ہاں، اگر قرآن کو چھونا چاہتے ہو، سن لو، پہلے پاک ہو کر آؤ، جب تک پاک نہیں ہوگے قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اب یہ جو حال ہے، اس میں قیامت تک قرآن کے ساتھ رہنا تھا، کبھی جدا نہیں ہونا تھا۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ لن یفترق حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ قیامت والے دن قرآن اور میری آل دونوں اکٹھے حوض کوثر پر جمع ہو جائیں گے۔ ان دونوں نے اکٹھے رہنا تھا، قیامت تک رہنا تھا۔ اور پھر اگلی بات، ان دونوں نے ہدایت بھی دینی تھی۔ ان دونوں نے بولیے ہدایت بھی، ایک ہدایت دینی تھی قرآن میں، ایک ہدایت دینی تھی مصطفیٰ کی آل میں۔ اس لیے اگر قرآن ہدایت کی ضمانت ہے تو اس کی حفاظت بھی رب نے لی،
انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کائنات نے قرآن کو ہدایت کی ضمانت بنایا تو فرمایا یہ قرآن میں نے اتارا ہے، اب اس کی حفاظت بھی میں نے ہی کرنی ہے۔ اے حبیب یہ قرآن آپ کا ہے، اتارا میں نے ہے، ہدایت کی ضمانت ہے، اب یہ قرآن آپ کی امت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی میں نے اپنے ذمہ لے لی۔ تو جس نے قرآن کے ساتھ قیامت تک رہنا تھا، کیسے ممکن تھا قرآن کی حفاظت تو رب لے لے، آل کی حفاظت کی ضمانت نہ لے؟ قرآن کی حفاظت تو اپنے ذمہ لے لے، آل کی حفاظت کی ضمانت نہ لے، اس لیے اس نے قرآن کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لے لی اور مصطفیٰ کی آل کی طہارت کی ضمانت بھی اپنے ذمہ لے لی۔ فرمایا نہ قرآن کبھی بدلا جا سکتا ہے اور نہ کبھی نجاست مصطفیٰ آپ کی آل کے قریب آ سکتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب یہ آیت سوال ہے میرا، میری بہنیں اور بیٹیاں بھی، میرا سوال ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اور حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ اب میرا سوال ہے، یہ آیت کب اتری ہے؟ جب نزول قرآن شروع ہوا۔ کب اتری ہے بولیے؟ جب نزول قرآن شروع ہوا، یعنی نزول قرآن شروع ہوا تو یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ اب آئیں اس ذات کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، مگر ان کی طہارت اس طرح کی کامل تھی کہ انہیں مصطفیٰ کے نکاح کے لیے چنا گیا۔ ابھی یہ آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی، ابھی حفاظت کی ضمانت کی آیت نازل نہیں ہوئی، قرآن کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا، مگر ایسی ذات جو اس آیت کے اترنے سے بھی پہلے اس درجے کی طہارت رکھتی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کے نکاح کے لیے سب سے پہلے چنا گیا۔ اب وہ ذات جس ذات پر مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی بھی اس جسم مبارک پر نہیں بیٹھتی، وہ ذات جن کا سراپا ہے، جسم مبارک ہے، سر مبارک ہے، چہرہ و دہا ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جسم مبارک تو ہے، مگر جسم ہو کر بھی سایہ نہیں ہے۔ وہ اس قدر لطیف جسم مبارک کہ جسم رکھتے ہیں مگر سایہ نہیں رکھتے، جس جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس ذات کے جوڑ کے لیے جس خاتون کو چنا گیا۔ ارے کہ آیت تطہیر بعد میں اتری ہے، مگر ان کی طہارت کاملہ پہلے سے ہی تھی، اسی لیے تو انہیں مصطفیٰ کے نکاح کے لیے چنا گیا۔ اب زمانہ جاہلیت ہے، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اسلام کا اعلان نہیں ہوا، حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا، مگر اس زمانے میں بھی ان کا لقب طاہرہ پورے عرب میں مشہور تھا۔ طاہرہ کا معنی پاک، یعنی زمانہ جاہلیت جب ابھی طہارت کے اصول اترے نہیں، ابھی طہارت کے قوانین نازل نہیں ہوئے، مگر سیدہ خدیجہ کبریٰ
सलाम अल्लाह अलैहा, कुर्बान जाए आप की शान पर। ये आयत के, ये तहारत के अहकाम तो बाद में उतरे, आयत तत्हीर बाद में उतरी, मगर आपकी तहारत पर कुर्बान जाए आप इस आयत के उतरने से भी पहले तहारत कामिला रखती है। इसीलिए तो आपको मुस्तफा के निकाह के लिए, जोड़ के लिए चुना गया। और फिर 25 बरस की रफाकत है आपकी हुजूर के साथ। कितने बरस की? 25 साल। हम जानते हैं हुजूर ने जब आपसे निकाह किया तो हुजूर की उम्र मुबारक कितनी थी? 25 बरस। और सैयदा खदीजा आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 40 बरस। जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तब आका की उम्र मुबारक थी 40 बरस, और आपकी 15 और ऐड कर लें, 55 बरस। और जब आपका विसाल हुआ कमोबेश 65 बरस उम्र मुबारक है। 25 बरस की संगत, रफाकत, ताजदार कायनात के साथ आपकी रही, मगर 25 बरसों में ये फकत खासा है, ये शान है सैयदा खदीजतुल कुबरा की कि आपके होते हुए 25 वर्षों में मेरे आका ने आपकी मौजूदगी में किसी दूसरी जोजा से निकाह नहीं फरमाया। ये फकत शान है आपकी, बाकी किसी जोजा उम्मुल मोमिनीन के हिस्से में ये शान नहीं आई। हर किसी के होते हुए कोई दूसरी जोजा भी हुजूर के निकाह में रही, मगर ये फकत शान है आपकी कि 25 बरस आका के निकाह में नहीं, मगर 25 वर्षों में कोई और खतून हुजूर के निकाह में नहीं आई। अब ये शान है मां की, तो आइए जरा बेटी की शान को भी देखते हैं। ये तो मां की शान है, तो उनकी शहजादी की शान क्या है? मां की इनफरादियत ये है कि 25 बरस अपने शोहरे मुबारक के निकाह में रही, मगर आपके होते हुए किसी और जोजा ने हुजूर के वक्त को शेयर नहीं किया। बाकी अज़वाज तकसीम होती रही, उनके टाइम तकसीम होते रहे, मगर आपको सारी की सारी ज़ात मुस्तफा का कामिलन वक्त मिला। ये शान मां की है, तो बेटी की शान भी देखिए। आपका निकाह हुआ मौला अली शेर खुदा के साथ, और जब तक आप मौला अली शेर खुदा के निकाह में रहीं, तब तक मौला अली शेर खुदा ने भी दूसरा निकाह नहीं फरमाया। ये आपकी मां की बेइनफरादियत है और शहजादी की बेइनफरादियत है कि अगर मां अपने शोहर के निकाह में रहे तो शोहरे मुबारक ताजदारे कायनात आपके होते हुए किसी और जोजा को अपने निकाह में ना लाए तो कुर्बान जाए सैयदा कायनात आपकी शान पर। जब तक आप अपने शोहर के निकाह में रही, आपने भी दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और यहां एक और बात, ऐसा नहीं कि मौला अली शेर खुदा ने सिर्फ अपनी मर्जी से निकाह नहीं फरमाया, उनकी मर्जी भी होगी, मगर यहां हुजूर ने मना फरमाया, रोक दिया। किसी ने पैगाम निकाह भिजवाया मौला अली शेर खुदा को, यह खबर सैयदा खदीजतुल कुबरा तक पहुंची। आपको पता चला कि मेरे शोहर को पैगाम निकाह आया है। आप थोड़ा सा रंजीदा हुई, हुजूर घर तशरीफ लाए। हुजूर ने आकर पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों परेशान हो? अर्ज की, बाबा मुझे ये खबर मिली है। हुजूर ने फरमाया, अली को बुलाया जाए। मौला अली शेर खुदा तशरीफ लाए। बुलाकर आका ने हुक्म दिया, फरमाया, अली जब तक मेरी बेटी फातिमा तेरे निकाह में मौजूद है, अली तुझे इजाजत नहीं कि किसी और औरत से निकाह करे। अब यहां कोई जुर्रत कर सकता है कि वो ये कहे कि हुजूर ने अली के हक को रोक दिया, अली का हक था निकाह करना, रोक दिया। ये कोई जिसारत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भाई वो साहिब शरीयत है, वो मालिक भी है, मुख्तार भी है। जो चाहे वो रोक दे और जो चाहे वो इजाजत दे। उन्होंने हुक्म दिया, अली मेरी फातिमा अगर हल्की सी भी दुखी हो, ये मोहम्मद अरबी को कबूल नहीं
علی جب تک میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے، فاطمہ کی ماں کی بھی یہی شان ہے، جب تک وہ میرے نکاح میں تھی میں نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، میری بیٹی کی بھی شان یہ ہے جب تک تیرے نکاح میں ہو تو بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ شان والدہ کی ہے تو بیٹی کی بھی یہی شان ہے۔ اب ان کی طہارت کاملہ کہ آیت تطہیر بعد میں اتری، آیتیں بعد میں نازل ہوئی، مگر ان کی ذات سراپائے قرآن پر عمل کرتی تھی، یعنی آیتوں کا اترنا بعد میں تھا مگر ان کا عمل آیتوں پر پہلے تھا۔ یہ تو طہارت ہے ماں کی، ذرا بیٹی کی طہارت بھی دیکھیں۔ بیٹی کی شہزادی کی طہارت کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہر خاتون ہر بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک کچھ ایام مخصوص ہیں جن دنوں میں اللہ نے انہیں نماز سے رخصت دی ہے، روزے سے رخصت دی ہے۔ وہ روزہ نماز ان دنوں میں چھوڑ سکتی ہے، نہیں رکھتی، مگر قربان جائے سیدہ کائنات کی طہارت پر، آپ کی طہارت کاملہ پر، کہ وہ عذر جو ہر خاتون کے ساتھ لازم ہے، رب نے خود اجازت دی کہ جب وہ دن آئے وہ نماز بھی چھوڑ دے، روزہ بھی چھوڑ دے، اللہ نے رخصت دی، مگر قربان جائے سیدہ کائنات کی طہارت پر آپ پورا مہینہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن آپ اللہ کے حضور مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کرتی تھی۔ حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر فرماتے ہیں ادھر آقا علیہ السلام کی شہزادی کے بیٹے کی ولادت ہوئی، امام حسن مجتبیٰ کی، ان کی ولادت سے پہلے سیدہ کائنات نے ظہر پڑھی تھی۔ کون سی نماز پڑھی تھی؟ بولیے نا، کون سی نماز پڑھی تھی؟ ظہر پڑھی تھی۔ ظہر پڑھی، شہزادے کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اگلی نماز کا وقت تھا اور موسم کا ٹائم تھا۔ سیدہ کائنات نے بیٹے کی ولادت کے بعد اب ہر عورت 40 دن نمازیں نہیں پڑھتی، نمازیں چھوڑتی ہے۔ قربان جائے سیدہ کائنات آپ کی طہارت پر ارے آیت تطہیر ابھی نازل نہیں ہوئی، مگر آپ آیت کے اترنے سے پہلے اتنی طہارت کاملہ رکھتی ہے کہ پورے مہینے میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑتی۔ بیٹے کی ولادت ہوئی، ظہر پڑی تھی پہلے، شہزادے کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اگلی عصر کی نماز کا وقت تھا، آپ نے اٹھ کر وضو کر کے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری فاطمہ دنیا کی حور ہے، دنیا کی حور ہے۔ کس لیے فرمایا؟ فرمایا حوریں اس عذر سے پاک ہے، انہیں یہ عذر لاحق نہیں جو دنیا کی عورتوں کے لیے ہے۔ میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ دنیا کی حور ہے، لوگوں جیسے حوریں اس عذر سے پاک ہے، میری بیٹی کو بھی اللہ نے اس عذر سے پاک کر دیا ہے۔ ان کی طہارت کی بات کیا کرنا جو اس عذر سے پاک ہو جائے کہ جو ہر عورت کے ساتھ لازم ہے۔ اس لیے آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ کیا لقب ہے؟ بطول۔ بطول کا ایک معنی یہ بھی ہے جو دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو، الگ ہو، یعنی جس کا معاملہ باقی عورتوں سے الگ ہو، اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن ہو کہ پھر وہ دنیا سے کٹ جائے، صرف مولا کی ہو جائے۔ اس لیے چونکہ آپ بطول لقب پاتی ہیں، بطول ہے، پھر دنیا سے اس طرح سے کٹ گئی کہ پھر دنیا کے یہ عذر بھی آپ کی ذات کا حصہ نہ رہے۔ پورا مہینہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن سیدہ کائنات نماز نہیں پڑھتی تھی اللہ کے حضور۔ یہ کنیکشن پھر بنا، طہارت کاملہ ملی۔ اب والدہ کی طہارت بھی دیکھی، بیٹی کی طہارت بھی دیکھی، اب آئے نا ذرا اس ذات کی طہارت بھی دیکھتے ہیں۔
کہ جس کو اس طہارت کے وجہ سے چنا گیا سیدہ کے نکاح کے لیے، کہ جو اس قدر طہارت کاملہ رکھنے والی شہزادی تھی، اس کے نکاح کے لیے جس ذات کو چنا جانا تھا وہ ذات بھی پھر ایسے ہی چاہیے تھی جو اس درجے کی طہارت رکھتی ہو۔ اب مولا علی شیر خدا کی جوانی کی طہارت کو تو میں بعد میں لیتا ہوں، ذرا آپ کی پیدائش کو نہ دیکھ لیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آپ کی پیدائش کو نہ دیکھ لیں۔ ارے مولا علی جوان ہو کر عبادت و ریاضت کر کے تقوی اختیار کر کے آپ کی طہارت تو کس درجے پر ہوگی؟ علی کی طہارت کے بعد کیا کرنا؟ جو پیدا ہی اس گھر میں ہو جو گھر ساری امت کا قبلہ بنا دیا گیا، جو امت کا قبلہ ہے ان کی پیدائش ہی اس گھر کے اندر ہوئی۔ ذرا ایک نعرہ لگا دے تب تک سپیکر۔ آپ کی جوانی کی طہارت تو بعد میں دیکھتے ہیں، آپ تو پیدا ہی اس گھر میں ہوئے جو قبلہ ہے پوری امت کا، جو کعبہ ہے جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ارے ان کی تو پیدا ہوتے ہی طہارت اس درجے کی ہے جو پیدا بھی ہو اس گھر میں ہو جو ساری انسانیت کا مرکز ہے۔ اچھا اب میرا سوال ہے، توجہ ہے میری طرف؟ میں سوال کرنے لگا ہوں۔ مولا علی شیر خدا 3 دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کتنے دن؟ 3 دن گزر گئے، آنکھیں نہیں کھولی۔ میرا سوال ہے کہ اگر آپ آنکھیں کھولتے تو سامنے کیا نظر آتا؟ جی آنکھیں کھولتے، 3 دن گزر گئے، آنکھیں نہیں کھولی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتا ہے، جب تک آنکھیں نہ کھولے والدین پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نبینا نہ ہو۔ 3 دن گزر گئے، آنکھیں نہیں کھولی۔ مکہ مکرمہ میں خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا جو کہ نبینا ہے بیچارہ۔ یہ خبر پھیل گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر تھے، حضور تشریف لائے، حضور کو خبر ملی کہ آپ کے چچا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو کہ نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا آؤ نہ ذرا چلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ جس کو دنیا نابینا کہتی ہے، ارے جس کو تم نابینا کہہ رہے ہو، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں وہی تو بینا ہے۔ اسی کو تو خبر ہے کہ کس کو دیکھنا ہے اور کس کو نہیں دیکھنا۔ 3 دن گزر گئے، آنکھیں نہیں کھولی۔ اگر آنکھیں کھول دیتے تو سامنے کیا تھا؟ کعبہ تھا۔ کیا تھا بولیے؟ کعبہ تھا۔ کعبہ کی چھت تھی، کعبہ کی دیوار تھی، کعبہ کا دروازہ تھا۔ اگر آنکھیں کھولتے تو سامنے کعبہ دیکھتے۔ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں کھول کر کعبہ نہیں دیکھا۔ میرے آقا تشریف لائے، علی کو اٹھا کر گود میں رکھا، ادھر مصطفیٰ کی گود تھی، علی نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھول کر چہرہ بددعا کو دیکھا۔ علی نے آنکھیں کھول کر کعبہ نہیں دیکھا۔ بشیر پور والوں، آپ نے آنکھیں کھول کر چہرہ بددعا دیکھا، دنیا کو بتا دیا لوگوں اگر ادھر کعبہ تھا تو ادھر کعبے کا بھی کعبہ تھا۔ اگر ادھر کعبہ تھا علی آنکھیں کھول لیتے تو کعبہ دیکھتے، کعبہ نہیں دیکھا، آنکھیں بند رکھی، مصطفیٰ کا انتظار کیا۔ 3 دن گزر گئے، آقا کا چہرہ سامنے آیا، آنکھیں کھول کے دیکھ لیا۔
دنیا کو بتا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اگر کعبہ دیکھتے تو یہ راز نہ کھلتا کہ علی تو بچپن میں ہی اتنا شعور رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کب آنکھ کھولنی ہے کب بند کرنی ہے. بچپن میں ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہی جس کا شعور اس درجے کا ہو کہ اسے خبر ہو آنکھ کب کھولنی ہے کب نہیں کھولنی. پھر جب وہ جوان ہو اور اس کے لیے مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ارے جو پیدا ہوتے ہی اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا عارف ہو، اتنا بڑا حکیم ہو، جانتا ہو کہ علی آنکھیں ابھی نہیں کھولنی، ابھی مصطفیٰ کو آنے لے دے. تو پھر جب وہ باب مدینۃ العلم بن جائے تب ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. یہ تو آپ کی پیدا ہوتے ہی طہارت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ صحابہ کرام کے دروازے کھلتے تھے. ایک دن حضور نے اعلان فرمایا سارے دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، صرف 2 دروازے کھلے رہیں گے مسجد نبوی شریف کے اندر. ایک دروازہ مصطفیٰ ہے، ایک دروازہ مرتضیٰ ہے. فرمایا سارے دروازے بند کر دو، 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک میرا دروازہ ہے، ایک علی کا دروازہ ہے. فرمایا علی حالت جنابت میں مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا، یا تو آ سکتا ہے یا میں آ سکتا ہوں. تیرے اور میرے سوا مسجد میں کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا. یا مسجد میں تو آ سکتا ہے یا مسجد میں میں آ سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسپیکر کی وجہ سے آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نہیں ہو رہا، آپ بھی نہ ہو. ایک دروازہ مصطفیٰ، ایک دروازہ مرتضیٰ، یہ 2 دروازے کھلے رہیں گے. امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث. امام حاکم نے مستدرک کے اندر درج کی، فرمایا ھذا الحدیث صحیح، یہ حدیثیں صحیح ہیں. اب جب دروازے بند ہوئے تو صحابہ کرام بتقاضۂ بشریت آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھی سارے دروازے بند ہو گئے، علی کا دروازہ کھلا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپس میں ویسے گفتگو کر رہے تھے، حضور کو خبر ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا سب کو اکٹھا کر لو، سب کو بلا لو، اکٹھا کرو. میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو دروازہ علی کا کھلا رکھا ہے یہ فیصلہ مجھ محمد کا نہیں ہے، یہ فیصلہ خود خدا کا ہے. اے مصطفیٰ دنیا کو بتا دے علی کی طہارت کا عالم یہ ہے. علی پیدا بھی ہوا تو کعبہ میں ہوا، اب علی کی طہارت یہ ہے علی مسجد سے ہر حال میں گزر سکتا ہے. حتیٰ کہ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضور میں بھی نہیں گزر سکتا؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. عرض کی حضور میرے لیے کیا حکم ہے، کیا میں بھی نہیں گزر سکتا؟ حالت جنابت میں حضور نے فرمایا چچا مجھے اللہ نے آپ کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، صرف علی کا حکم آیا ہے، علی کا حکم آیا ہے کہ علی گزر سکتا ہے. اب یہاں حضور شیخ الاسلام کی ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شرع خدا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا تھا کہ آپ کی ولادت کعبہ میں کس وجہ سے ہوئی؟ یہ راز تب کھلا جب آپ کا سیدہ کائنات سے نکاح ہوا. نکاح ہوا تو تب یہ راز سمجھ آیا. مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ سیدہ کائنات سے
آپ کا نکاح ہونا یہ بتاتا ہے کہ سیدہ کائنات شہزادی ہے مصطفیٰ کی. رب نے علی کو ولادت کعبہ کا شرف دے کر یہ بتا دیا کہ اگر دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو پھر دلہا خدا کے گھر سے ہونا چاہیے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جب نکاح ہوا تو پھر یہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ چونکہ نکاح سیدہ کائنات سے ہونا تھا اور نکاح اس سے ہونا تھا جو طہارت کاملہ رکھتی ہیں تو پھر ذات بھی وہی ہونی چاہیے تھی جو طہارت کاملہ رکھتی ہو. اب ہے تینوں کی طہارت، سیدہ کائنات کی طہارت، مولا علی شیر خدا کی طہارت اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی طہارت. اب ذرا اگلا سوال کرنے لگا ہوں، یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلا سوال سنیے، نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج کب فرض ہوئی؟ آپ پریشان تو نہیں کہ پتہ نہیں ٹیسٹ بھی شروع ہو گیا ہے. نماز کب فرض ہوئی؟ جب شب معراج حضور عرشوں پر تشریف لے گئے تب فرض ہوئی. اور شب معراج کب ہوئی؟ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال مبارک ہو چکا تھا. یعنی جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. اس سال اللہ نے حضور کے دل کو خوش کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے دل کو تسکین دینے کے لیے اللہ نے حضور کو شب معراج عرشوں پر بلا لیا. یعنی جب نماز کا حکم اترا تب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال مبارک ہو چکا تھا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب سنیے گا، نماز کا حکم بعد میں اترا، نماز کی آیتیں بعد میں اتری، مگر قربان گئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان پر نماز کے حکم بعد میں اترے، آیتیں بعد میں اتری، مگر آپ آقا کریم کے ساتھ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلی نماز آقا اسلام نے جب پڑھی اس نماز میں 2 مقتدی تھے حضور کے پیچھے. کتنے مقتدی؟ 2. پیر کو حضور نے اعلان نبوت فرمایا، منگل کو حضور نے جب نماز پڑھی تو منگل والے دن مصطفیٰ کے پیچھے 2 مقتدی تھے، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، ایک مولا کائنات تھے. مولا کائنات تھے. یعنی اعلان نبوت ہوا، ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا، مگر آپ کی شان یہ ہے آیتیں بعد میں اتری مگر آپ کا عمل آیتوں کے اترنے سے بھی پہلے آیتوں پر جاری رہا. اس لیے نماز فرض نہیں ہوئی مگر آپ کی نماز جاری تھی. اس لیے حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی میری خدیجہ ہے. یعنی سب امت میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا. 3 طرح کی ہمارے ہاں پہلے درجے پر بات کی جاتی ہے کہ ایک عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور کم عمر کے اندر مولا علی شیر خدا، اور بڑی عمر والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں نے پہلے اسلام قبول کیا. ان تینوں کو جمع کر لیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ان تینوں کی شان یہ ہے کہ جس کو جب خبر ہوئی اس نے بغیر اگر مگر کے فوراً مصطفیٰ کو قبول کر لیا. یعنی تینوں کی شان یہ ہے جب پیغام پہنچا کہ آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے کسی ایک نے بھی سوال نہیں اٹھایا، ادھر مصطفیٰ نے اعلان کیا ادھر لبیک کہہ کر اسلام قبول کر لیا. مگر ان تینوں میں سے بھی سب سے پہلے جس کو خبر ہوئی تھی کہ حضور نبی ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی. تو امت میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. آپ پہلی مسلمہ ہیں. تو آیتیں بعد میں اترتی رہیں مگر ان آیتوں پر عمل آپ کا پہلے سے جاری رہا. پھر یہ کنیکشن بنا نماز کے ساتھ کہ مولا علی پہلے نمازی ہیں، پھر ایسا تعلق جڑا نماز سے کہ پھر وہ کبھی کٹا نہیں. اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نماز تو دیکھ لی
مولا علی شیر خدا کی نماز کو بھی دیکھ لیں، بڑی مشہور روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک آپ کی گود میں رکھا ہے۔ اب مختلف روایات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، حضور نے سر مبارک گود میں رکھا، ادھر سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا، سورج ڈوبتے ڈوبتے ڈوب گیا، ادھر سورج ڈوبا، ادھر مولا علی شیر خدا کا دل ڈوبا، دل رنجیدہ ہوا، پریشان ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے آپ کے چہرے مبارک کو پریشان دیکھا، پوچھا علی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ کیا بات ہے؟ عرض کی آقا نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ جو دنیا ہے، کائنات ہے، اللہ نے اس کو سائنٹیفک پروسیس پر بنایا ہے، سائنٹیفک نظام ہے، ہر چیز ایک اصول پر چلتی ہے۔ سورج 1 منٹ بھی نہ پہلے نکلتا ہے نہ 1 منٹ بعد میں غروب ہوتا ہے، جو وقت ہے اسی پر نکلتا ہے اسی پر غروب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا علی بتا، سورج غروب ہو گیا، تیری نماز قضا ہو گئی، علی بتا قضا سے کام چل جائے گا یا پھر سانو کچھ کرنا پینا ہے؟ علی بتاؤ تیری کیا رائے ہے، قضا سے کام چلا لو گے یا پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا؟ عرض کی آقا میں پہلا نمازی ہوں، میں پہلا نمازی ہوں، آپ نے پہلی نماز پڑھی تھی تو آپ کا پہلا مقتدی میں تھا، آپ پہلی جماعت کروا رہے تھے، آپ کے پیچھے میں تھا، تب نماز کی خبر نہ تھی، تب بھی نماز پڑھتا تھا، آج تک تب سے لے کر آج تک علی کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ آقا دل آج بھی نہیں کرتا قضا کروں، آج بھی دل نہیں چاہتا قضا کروں، پر میں علی یہ بات ہے تو پھر آج تیری ایک نماز کی خاطر یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ آج بدلنا پڑے گا۔ ادھر علی کی ایک نماز قضا ہوئی، حضور نے ہاتھ بلند فرما دیے، فرمایا مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا، میرے علی نے ایک نماز پڑھ لی ہے۔ کتنی نمازیں تھیں؟ ایک۔ یہ کنیکشن بن گیا پھر نماز کے ساتھ، ایک نماز پڑھنی ہے، ایک نماز کی خاطر ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا۔ جن کی ایک نماز کے لیے سورج کو پلٹنا پڑے ان کی شان و عظمت پر قربان، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، بعد لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا، کئیوں نے اس کو اس سے بھی آگے موضوع تک کہہ دیا، میں نام نہیں لیتا، کئی بڑے بزرگوں میں بھی نام آتا ہے، انہوں نے اس کو موضوع بھی کہہ دیا، یہ موضوع ہے، من گڑت حدیث ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھ سے یہ بات ہضم نہ ہو کہ لوگ جو اہل بیت کی شان میں حدیث آئے اسے ضعیف کہہ دیں، یعنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے کہ چونکہ شان اہل بیت میں ہے اس کو ضعیف ثابت کرنا ہے، زور لگا دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے غور و فکر شروع کیا، غور و فکر کر کے آپ نے پوری کتاب لکھی، القول السوی فی القول السوی رد الشمس للعلی، پوری کتاب لکھی جس کتاب کے اندر صرف اسی حدیث کو کئی طرق سے لکھ کر ثابت کیا یہ حدیث ضعیف نہیں، حدیث صحیح ہے۔ دو باتوں پر آپ فرماتے ہیں میرا ذہن اٹک گیا، ایک اس حدیث پر، ایک یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی جب ہم نے بھی، علماء نے بھی یہ پڑھا ہوگا، بچپن سے ہم نے اساتذہ سے سنا تھا کہ سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہیں، یہ ہم سنتے تھے، اپنے اساتذہ سے پڑھتے تھے کہ سب سے زیادہ جو مرویات ہیں، روایات ہیں حدیث کی، وہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات ہضم نہ ہو، اور ممکن کیسے ہوتا ہے بات محبوبوں پہ آئے اور بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے، بات محبوب کے شان کی میں نقص کی ہو بندہ چپ کر کے بیٹھے۔ فرماتے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ علی تو وہ ہے
جو سب سے پہلے اسلام قبول کرے، جو پہلا امتی ہو، پہلا نمازی ہو، اہل بیت میں ہو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر باب مدینہ میں ہو اور اس کی حدیثیں کم ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے حضرت ابو ہریرہ کی شان پر قربان اپنی جگہ، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں، مگر یہاں علی کی شان سمجھ نہیں آتی تھی کہ روایتیں کم کیوں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر اہل سنت کی کتابوں کے اندر غوطہ زنی کی، اہل سنت کی کتابوں میں غوطہ زن، راتوں کو جاگ کر حدیثیں ڈھونڈنا شروع کی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 12,000 احادیثیں نکالی جو براہ راست مولا علی شیر خدا سے روایت کرتا تھی۔ 12,000 حدیثیں نکال کر یہ کتاب چھپنے کے لیے تیار تھی، بالکل پرنٹنگ کے لیے ریڈی ہو گئی۔ آپ نے فون کر کے فرمایا ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ فرمایا پہلے بات 12,000 کی تھی، اب بات 15,000 کراس کر گئی ہے، اب 15,000 احادیث سے بھی بات آگے نکل گئی ہے، اس لیے ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے کچھ دن اور ڈھونڈنے دو تاکہ علی کی حدیثیں کم نہ رہے۔ اب اگر یہ نوکری کا ذمہ لے لیا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد چھپ کے آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ جو بعد میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیادہ روایتیں کریں، اور جو پہلے سے ہیں اور سب سے زیادہ قریب رہنے والے ہیں اور باب مدینۃ العلم ہیں، ان کی حدیثیں کم کیسے ہو سکتی ہیں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قربت دی، وہ معیت دی، وہ اپنے ساتھ قریب کیا کہ پھر آپ کو علم کا بھی دروازہ بنا دیا، حکمت کا بھی دروازہ بنا دیا۔ یہ شان ہے طہارت کی، تینوں کی، نماز کے ساتھ تعلق۔ اب ذرا سیدہ کائنات کی نماز کا تعلق بھی دیکھ لیں کہ پوری عمر مبارک میں ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، مگر پھر بھی راتوں کو جب مصلی پر کھڑے ہوتی ہے، ادھر سر سجدے میں ہوتا ہے، ادھر مؤذن مصطفیٰ سیدنا بلال حبشی کی اذان کی آواز آتی ہے، سر سجدے سے اٹھا کر اللہ کے حضور شکوہ کرتی ہے، مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوتا، تیری رات گزر جاتی ہے۔ رات ہمیں بھی چھوٹی لگتی ہے، مگر ہمیں نیند کی وجہ سے چھوٹی لگتی ہے، ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوتی، رات چھوٹی ہے۔ آپ کو بھی رات چھوٹی لگتی تھی، مگر کس وجہ سے؟ کہ فاطمہ کا سجدہ پورا نہ ہو۔ مولا تیری رات گزر جائے، تیری راتوں کو کیا ہوا؟ فاطمہ سجدہ پورا نہیں کرتی، تیری رات گزر جاتی ہے۔ یہ تعلق بنا پھر نماز کے ساتھ، عبادت و بندگی کے ساتھ، وقت چکے بالکل پورا ہو گیا ہے۔ اور یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا، یہ موضوع ایسا ہے کہ 3 شخصیات، ہم نے تینوں کی طہارت بھی دیکھی، تینوں کی نماز اور عبادت بھی دیکھی، بس آخری بات تینوں کی وفاداری اور جان نثاری کیسی تھی مصطفیٰ سے، حضور کے ساتھ تعلق کیسا تھا، جان نثاری کیسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی وفاداری، جان نثاری، آپ کی جان نثاری پر قربان، آپ نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر لٹا دیا۔ ایک دن حضور کچھ قبیلوں کا وزٹ کر کے آئے، یہ میری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیے گا، آج آپ کو مردوں کے برابر یہاں لا کے بٹھایا ہے ہمارے ان قائدین نے، یہاں مردوں کے برابر لا کے بٹھا کر درس قرآن میں بٹھایا ہے، اس تحریک منہاج القرآن میں، اور یہ پورے ملک میں سلسلہ جاری ہے، جہاں عورتوں کے سامنے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی جا رہی تھی، 4 دیواریوں کے اندر بند کیا جا رہا تھا، شادیوں میں جا سکتی ہے، بازاروں میں جا سکتی ہے، ہر جگہ اجازت تھی، مگر جہاں علم ملتا تھا وہاں پابندی تھی۔ یہ بڑی بڑی دیواریں تحریک منہاج القرآن نے توڑ کر عورتوں کو موقع دیا، آپ کو مردوں کے برابر یہاں لا کے بٹھایا۔
یہ تحریک منہاج القرآن کا اس صدی میں کردار ہے۔ قربان جائیں، آقا نے جس خاتون سے پہلا نکاح کیا، آپ جانتے ہیں وہ عورت کون ہے؟ وہ ملیکۃ العرب تھی، کوئی گھر کی چھپی ہوئی عورت نہیں تھی، ملیکۃ العرب، یعنی پورے عرب میں ان کا نام چلتا تھا، عرب میں شہرت تھی ان کی۔ اور پھر ان کی تجارت کے مال کو بڑے بڑے سردار لے کر تجارت کرتے تھے، اتنا نام تھا۔ حضور نے پہلا نکاح کیا تو بزنس ویمن سے کیا، اور پھر اس زوجہ نے وہ حق ادا کیا کہ آپ غار حرا پر ہوتے، جہاں چڑھنا آج بھی مشکل ہے تندرست بندے کا، اب سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، آپ اس دور میں 55 برس کی عمر میں حضور کے پیچھے کھانا لے کر وہاں تک جایا کرتی تھی۔ یہ وفاداری اپنے شوہر کے ساتھ نبھائی۔ آج بھی میری بہنیں اور بیٹیاں، اگر ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح کا بن جائے تو بڑی پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں۔ ایک دن آقا السلام کچھ قبیلوں کا وزٹ کر کے آئے، میں جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ وزٹ کیا، حضور نے کچھ بچوں کو بھوکا دیکھا، پیاسا دیکھا، ان کے پاس لباس نہ تھا، بھوک سے بلکتے دیکھا۔ بھوک دیکھی جب چھوٹے چھوٹے بچوں پر، آقا علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہوا، پریشان ہوا، آپ دکھی ہوئے، گھر تشریف لائے۔ ام المومنین نے مصطفیٰ کے چہرے پر پریشانی کو پہچان لیا، یہ تعلق تھا اپنے شوہر کے ساتھ۔ پریشانی کو پہچان کر عرض کرتی ہیں آقا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ فرمایا خدیجہ، آج میں ایک طرف سے گزر رہا تھا، میں نے بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھا، ان کے پاس لباس نہ تھا، پانی نہ تھا، میرا دل دکھی ہوا۔ ام المومنین نے آگے سے کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، عمل کر کے دکھایا۔ عمل کیا کیا؟ اندر گئی، گھر کے اندر گئی، گھر میں جو کچھ تھا، جتنا مال تھا، وہ سارے کا سارا مال لا کر باہر ڈیر لگا دیا۔ ڈیر لگا کر ادھر مکہ کے سرداروں کو بلایا، لا کر ڈیر کے پاس کھڑا کر کے ادھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ بھی تشریف لائیے۔ حضور باہر تشریف لائے، حضور کو بلا کر فرمایا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں، سرداران مکہ کو گواہ بنا کر فرمانے لگی، اے مکہ کے سرداران سن لو، یہ میرا جتنا مال ہے یہ سب کچھ صدقہ ہے مصطفیٰ کے قدموں کا۔ یہ آج میں تمہیں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ جو کچھ میرا تھا آج سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی ہوں، سب کچھ حضور کے سپرد کرتی ہوں۔ اس لیے کسی نے کہا سونے تو یوں دتا تیرا دتا تیرے تو ماریا، آقا سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو میرا مال کس کام کا؟ آقا آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، آپ کے دل کو خوش کرنا چاہتی ہوں، یہ سارا مال آپ کا ہے، آپ چاہیں جہاں مرضی اس کو لٹا دیں۔ حضور کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھ پر دو ہستیوں کا بڑا احسان ہے، ان کے مال کا، ایک خدیجہ کے مال کا، ایک میرے ابو بکر کا مال کا۔ فرمایا خدیجہ کے مال نے اور میرے ابو بکر کے مال نے مجھے اتنا فائدہ دیا، ان کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ میں محمد عربی دنیا میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا، حتیٰ کہ قیامت والے دن رب خود ان کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ اب یہاں سوال ہے، سیدہ خدیجہ کی شان تو دیکھیے، طہارت بھی آیت کے اترنے سے پہلے، نماز بھی آیت کے اترنے سے پہلے۔ اب سوال یہ ہے، آپ جب مال حضور کے سپرد کر رہی تھی تو کیا اصول تجارت اتر آئے تھے کہ تجارت کے کیا اصول ہے، سود کیا ہے، پاک مال کیا ہے، کس طرح تجارت کرنی ہے؟ اصول کوئی نہیں اترا تھا، یعنی تجارت کے اصول نہیں آئے تھے۔ سود کسے کہتے ہیں یہ بھی اصول نہیں آئے تھے اسلام کے، مگر آپ کا مال پہلے ہی اتنا پاک اور صاف تھا کہ جس مال کو مصطفیٰ نے قبول کیا، اور پھر حضور نے نہ صرف قبول کیا، جس مال کو اللہ نے اپنا مال قرار دیتے ہوئے فرمایا
اے حبیب ووجدک عائلا فاغنا، اے حبیب ہم نے آپ کو دنیا کے مال میں تنگ دست پایا تو خدیجہ کا مال آپ کو دے کر آپ کو غنی کر دیا۔ فاغنا، فرمایا ہم نے غنی کیا، یعنی قربان جائے ان کے مال کی طہارت پر کہ جن کے مال کو رب اپنا مال قرار دے کر فرمایا حبیب آج آپ دنیا کے مال میں تنگ دست تھے، ہم نے خدیجہ کا مال آپ کو دے کر آپ کو غنی کر دیا۔ یہ آپ کی طہارت، پاکیزگی، نماز سے تعلق آیتوں کے اترنے سے پہلے تھا۔ اب بات سیدہ خدیجہ کی بھی ایک مثال لے لیں۔ ادھر جان نثاری آپ کی ہے تو بیٹی کی جان نثاری کیا ہے؟ اگر کسی کو وصال کی خبر مل جائے آپ کو، ہمیں، کہ بھی آپ کے دن تھوڑے رہ گئے، فوت ہونے والے ہیں، تو بندہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ پریشان ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ مگر قربان جائے سیدہ کائنات کی وفاداری پر، محبت پر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے دن تھے، آپ گھر تشریف لائیں، حاضر ہوئی حضور کی بارگاہ میں، آقا السلام نے اپنے قریب بلایا، فرمایا فاطمہ کان میرے قریب کرو، آپ نے کان قریب کیا، حضور نے کان میں کچھ فرمایا، آپ رونے لگے، فرمایا فاطمہ ایک بار پھر کان قریب کرو، آپ نے پھر کان قریب کیا، آپ خوش ہو گئی، مسکرانے لگے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے پوچھا فاطمہ کیا بات تھی؟ پہلے آپ رو پڑی پھر آپ خوش ہوئی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے جب پہلے کان قریب کیا تھا تو بابا نے، آقا نے میرے کان میں فرمایا تھا فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وقت جدائی ہے، میں پردہ فرمانے لگا ہوں، میں رونے لگی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، کان پھر قریب کرو۔ میں نے کان قریب کیا، فرمایا فاطمہ میں دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں، تیرے ساتھ میری محبت کا تعلق ایسا ہے، میں تو دنیا میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جب تجھے علی کے ساتھ رخصت کر کے علی کے گھر بھیجا تھا، میں چند دن کی دوری تیری برداشت نہیں کر سکا۔ چند گھروں کے فاصلے پر مولا علی شیر خدا کا گھر تھا حضور سے، یعنی چھوٹا سا شہر تھا مدینہ منورہ، اور چند گھروں کا فاصلہ ہے، آپ کا گھر وہاں تھا۔ ایک دن حضور آپ کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا، کتنا اچھا ہو کہ تو میرے گھر کے قریب آ جائے۔ سیدہ کائنات نے ایک سجیشن دی، عرض کی بابا آپ کے گھر کے ساتھ جو گھر ہے وہ آپ کا ایک غلام ہے حضرت حارثہ بن نعمان، ان کا گھر ہے، آپ انہیں حکم کریں، وہ آپ کے غلام ہیں، ان سے کہیں کہ وہ گھر ایکسچینج کر لیں، آپ کے ساتھ تبدیل کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے غلام سے یہ کہوں کہ میرے ساتھ گھر تبدیل کرے میری بیٹی کے لیے؟ مجھے یہ حیا آتی ہے۔ یہ خبر ادھر بات چیت چل رہی تھی، خبر حضرت حارثہ تک پہنچی، آپ دوڑے دوڑے آئے، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ نے یہ میرے بارے میں فرمایا، آپ کو حیا آتا ہے؟ آقا میں کیا ہوں؟ انا ومالی للہ ورسولہ، آقا میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ آقا آپ حکم فرمائیں، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو خوشی سے سب کچھ لٹا دوں۔ اب دیکھیے نا، ایک گھر ہو مین بازار میں آپ کے بصیر پور میں، اور ایک گھر ہو پیچھے کسی گلی میں، مجھے بتائیں دونوں کا ریٹ برابر ہوتا ہے؟ جو مین بازار کا گھر ہو اور پیچھے گلی کا گھر ہو، ریٹ برابر ہوتا ہے؟ نہیں برابر ہوتا۔ ریٹ دنیا کے بازار میں ریٹ برابر نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو دنیا کا بازار ہے، وہ گھر دنیا کے بازار میں نہیں تھا، وہ گھر مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ تھا، وہ گھر جنت کے ساتھ تھا۔ ایک گھر جنت کے ساتھ ہو، ایک گھر پیچھے ہو، ریٹ کیسے برابر ہو سکتا تھا؟ مگر حضرت حارثہ نے گھر تبدیل کر کے ایسا سودا کیا کہ سیدہ کائنات کے دل کی رضا لے لی۔
مصطفیٰ کے دل کی رضا لے لی، ارے ساری جنتیں مصطفیٰ تیری ایک مسکراہٹ پر قربان۔ آقا آپ کی ایک مسکراہٹ پر ساری جنتیں قربان۔ آقا آپ حکم کریں حارثہ کون ہوتا ہے؟ انا و مالی للہ و رسولی، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھر تبدیل ہوا، سیدہ کائنات قریب آ گئیں، فرمایا فاطمہ میں تو دنیا میں تیری دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب میں پردہ فرما رہا ہوں، تجھ سے زیادہ دور میں بھی نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ کان قریب کرو، میں نے کان قریب کیا، آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، اس دنیا میں سب سے پہلے جس نے مجھے آ کر ملنا ہے فاطمہ وہ بھی تو ہی ہوگی۔ فرماتی یہ خبر سنی تو میں مسکرا پڑی، قربان جائے آپ کی وفاداری پر۔ لوگ موت کی خبر سن کے پریشان ہو، آپ خوش ہو، کیونکہ آقا جب آپ نہیں تو زندگی کس کام کی؟ اگر پردہ فرما کر آپ کے پاس آنا ہے تو مجھے یہی قبول ہے، یہ وفاداری آپ کی ہے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کی وفاداری، آخری بات، آپ ساری زندگی جس طرح سے وفا نبھائی آپ نے، ایک ہی مثال دیتا ہوں، غزوہ خندق کے دن جب عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے آگے آ گیا تھا اور للکار رہا تھا حضور کو، اور اس نے اس خندق کو کراس کیا جو خندق خود مصطفیٰ نے کھدوائی تھی حفاظت کے لیے، یعنی کتنا خود کو وہ بہادر سمجھتا ہوگا، اور سینکڑوں پر اکیلا بھاری تھا، اکیلا عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے اکیلا آگے آ گیا، اور آگے آ کر اس کی جرت دیکھیے، للکارنے لگا حضور کا نام لے کر کہ محمد کون ہے تیرے پاس جو میرے جوڑ کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے لا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کوئی نہیں اٹھا، میں نے دیکھا علی مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے، حضور وہ للکار رہا ہے، مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ اس نے پھر للکارا، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ صحابہ کرام سیدنا عمر فاروق فرماتے میں دیکھ رہا تھا، علی پھر اٹھے، حضور نے فرمایا علی ابھی بیٹھ جاؤ۔ اس نے تیسری بار پھر للکارا، آپ پھر اٹھے، فرمایا علی اب تو جا، میں تجھے اس لیے روک رہا تھا، میں دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ علی حیدر کرار ایسے ہی نہیں بنا، یہ علی کی شان ہے، علی اتنا بہادر ہے کہ علی کو حیدر کرار کہا جائے، مشکل کشا شیر خدا کہا جائے۔ آپ اٹھ کر مد مقابل گئے اور پھر وار کر کے عمر بن عبد ود کو دو حصوں میں کاٹ دیا۔ یہ آپ کی وفاداری، ان تینوں کی طہارت بھی کامل، ان تینوں کی جان نثاری بھی کامل، اور ان تینوں کی عبادت و بندگی کے ساتھ تعلق بھی کامل۔ یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، پھر جو ان کے قریب آتا ہے یہ اسے بھی کامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں شرف بخشا، آج ہم اس چوتھی نشست میں آئے، کل آخری نشست ہے، 5ویں نشست ہے، اور کل جس شخصیت نے خطاب کرنا ہے جامعہ الازہر سے پڑھے ہوئے بہت جید عالم دین، بڑی کمال گفتگو فرماتے ہیں محترم علامہ محمد احمد قادری، کل ان کا آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ آج دل خوش ہو گیا میرا بصیر پور والوں، آپ نے یہ مار کی بحمد تعالیٰ بر دی، ادھر بہنیں اور بیٹیوں نے بھی تعداد بہت شاندار ہے، ادھر آپ بھی بہت اعلیٰ۔ یہ ورکنگ ڈے ہے، روزہ رکھ کے سحری کر کے آپ بیٹھے، ابھی آپ نے چونکہ ٹائم بھی آج 10-15 منٹ اوپر ہو گیا، آپ نے اپنے کاموں پہ اسکول کالجز کی طرف بھی جانا ہے، آج دل جیسے خوش ہوا ہے، کل آخری دن ہے، کل آپ نے اس سے بھی بڑھ کر ذوق و شوق سے آنا ہے، کل آپ نے پھر آخری دعا بھی کرنی ہے، اللہ کے حضور مانگنا بھی ہے، کل آخری نشست ہے، کل ایک نشست بھی خالی نہ بچے یہاں پر، اس کو بھر دیں۔ آج آپ میں سے جو اکیلے آیا ہے کل کسی کو پکڑ کے لے، آج تیار کر لے ذہنی طور پر، کل ساتھ جانا ہے، کل لے کر آئیں۔ اور کل کا موضوع بھی بہت شاندار ہے، خدمت والدین اور انسانی نفسیات کیا ہے، بڑا سائنٹیفک موضوع ہے، یعنی والدین کی خدمت کتنی ضروری ہے اور ہماری نفسیات کیا ہے آج کے دور میں یوتھ کے لیے۔
آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، بیٹیوں کو لے کر آئیں. یہ ان کے لیے موضوع بڑا خاص ہوگا کہ انسانی نفسیات کیا ہے آج کے دور میں اور والدین کی خدمت کا تقاضا کیا ہے. اس پر آپ کو بڑی کمال گفتگو سننے کو ملے گی. بہت لاجواب آپ نے آج بھی گیدرنگ کی. اللہ پاک آپ کی یہ محنتیں سلامت رکھے، آپ کی محبتیں سلامت رکھے، آپ کے ذوق سلامت رکھے. میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے قیمتی وقت نکالا، سرپرستی فرمائی، تشریف لائے. اس مارکی کی انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے اس مارکی کو فری آف کاسٹ پیش کیا. آپ سب کو اللہ کریم سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.